ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو، لا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو۔ ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، کنوز نام تو گفتم کمال بے ادبیست۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است۔ عثمان شمع ضیاء جمال محمد است، حیدر باغ و بہار خصال محمد است۔ ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است۔ الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے۔ بساط عالم کی وسعتوں سے، جہان بالا کی رفعتوں سے، ملک ملک کا درود اترے، بشر بشر کا سلام پہنچے۔ میرا علم بھی ہے ان کا صدقہ، میرے ہنر پہ ہے ان کا سایہ۔ حضور خواجہ میرے علم کا میرے ہنر کا سلام پہنچے۔ رسول رحمت کا بار احسان تمامی خلقت کے دوش پر ہے، تو ایسے محسن کو بستی بستی نگر نگر کا سلام پہنچے۔ اور مجھ کو یا رب زمانے کی شہرت نہ دے،
مجھ کو یا رب زمانے کی شہرت نہ دے، نہ مجھے تجھ سے کوئی دہن چاہیے، تیرے محبوب کی خاک پا سر پہ ہو، مجھ کو بس ایسا دیوانہ پن چاہیے۔ یہ بہاریں جو دنیا کی تزئین ہیں، یہ بہاریں جو دنیا کی تزئین ہیں، آج ہیں کل خزاں میں بدل جائیں گی، جس کی خوشبو سے جنت کی خوشبو ملے، مجھ کو وہ مصطفی چمن چاہیے۔ اور سبز گنبد کے روشن جھرونکوں سے میں، سبز گنبد کے روشن جھرونکوں سے میں اپنی حسرت کا اظہار کرتا رہوں، دو ستارے جہاں چاند کے پاس ہیں، مجھ کو وہ پھول کی انجمن چاہیے۔ سدا نہ باغی بلبل بولے کہ سدا نہ باغ بہاراں، سدا نہ ماں کے حسن جوانی کہ سدا نہ محفل یاراں۔ گرامی قدر میرے معزز اور محترم سامعین حضرات، آج کا یہ تعزیتی پروگرام محترم و مکرم جناب چودھری نثار احمد صاحب، چودھری اعجاز صاحب، چودھری محمد ریاض صاحب، ان کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ خداوند ذوالجلال کی بارگاہ لم یزل میں انتہائی لجاجت سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ مغفورہ مائی صاحبہ کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، پروردگار عالم ان کی قبر کو نورانی اور کشادہ فرمائے، رب العالمین قیامت تک کے لیے ان کی قبر کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، قیامت تک اللہ ان کو امن، سکھ، چین، سکون، آرام و راحت نصیب فرمائے، آسمان ان کی لحاظ پہ شبنم افسانی کرے، سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ بھئی احباب سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں، کیونکہ ساتھی کہہ رہے ہیں تھوڑا آگے ہو جائیں، پیچھے جگہ نہیں، مہربانی تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں۔ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے رونق وہی باقی ہے مجلس کی۔ اس دنیا کے اندر تو جو انسان بھی آیا دنیا سے چلا ہی گیا، اور اگر کسی کو عمر خضر علیہ السلام بھی مل جائے تو تب بھی تو بالآخر ایک دن موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کے اوپر فنائیت ہے، حادثے کا شکار ہونے والی ہے۔ اگر کوئی باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے۔ دنیا کے اندر، اس دنیا میں اللہ نے جو چیز پیدا کی، جب یہ دنیا ہی نہ رہے گی تو اس کے اندر بسنے والے لوگ اور مخلوقات کیسے آباد رہیں گی؟ یہاں بڑے بڑے مالدار تونگر، بڑے بڑی مال و دولت والے، مال و زر والے، ہفت تقنیموں کے مالک اور بادشاہ، جو سیاہ اور سفید کے مالک تھے، جن کا ڈنکا دنیا کے اندر بجا کرتا تھا، لوگ ان کے نام سے کانپتے تھے، لیکن بالآخر زمین نے ان کو بھی ہڑپ کر لیا اور ان کا نام و نشان بھی مٹ کر رہ گیا۔ اقتداروں کے مالک، صاحب اقتدار، باوجاہت کرو فر والے اس دنیا کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں آئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ اگر پروردگار عالم نے اس دنیا کے
کو اس وقت اقتدار دیا، حکومت دی، حکمرانی دی، سلطنت دی، بالآخر یہ اقتدار، یہ تخت، یہ کرسی، تمام چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں اور باقی رہنے والی ذات اس کی ہے جس کی آیت الکرسی ہے۔ وہ ذات ایسی ہے، موت تو موت رہی، اونگ بھی کبھی اس کے قریب نہیں آ سکتی ہے۔ پروردگار عالم خود قرآن کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سبحان اللہ۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، وہ قائم رہنے والا، زندہ رہنے والا۔ ذرا توجہ میری کی طرف فرمائیں گے، اور جس وقت آپ کو کوئی بات سمجھ آئے، اللہ کا قرآن پڑھا جائے، دل کیا تھا کہ رائیوں سے سب نے مل کر اس نیت کے ساتھ کہ اس کا اجر و ثواب ہماری مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کی روح کو پہنچے گا، اللہ ان کی قبر کو روشن اور منور فرما دیں گے، قبر کے اندر باغ و بہار آ جائیں گے۔ اس لیے جب رب کا قرآن پڑھا جائے تو سب نے مل کر کہنا ہے سبحان اللہ، لا تأخذه سنة ولا نہ ہی مودے نیڑے نیندر آ سکتی ہے تے نہ ہی اونگ نوں ستا سکتی ہے۔ جدوں ساری دنیا سو جاندی ہے، جدوں ساری دنیا آرام کر رہی ہوندی ہے، جدوں ساری دنیا نیند دی گوش دے وچ چلی جاندی ہے، کہ اس ویلے بھی اللہ فرماندے نے او دنیا دے وچ سون والے ہو، میں تہانوں ایک پیغام پیا دینا وا کہ تسی ستے ہوندے ہو تے میری ذات تہاڈیاں حفاظتاں کر رہی ہوندی ہے۔ رب العالمین کے سوا ہر ایک کے اوپر موت آنے والی ہے، چھوٹا ہو تب موت آئے گی، بڑا ہو تب موت آئے گی، مالدار ہو تب موت آئے گی، وزیر ہو تب موت آئے گی، صدر مملکت ہو تب موت آئے گی، ہفت اقلیموں کا بادشاہ ہو تب موت آئے گی، درند چرند پرند سب کے اوپر موت آئے گی۔ اور موت آنے کے بعد جس وقت وزیر اور فقیر قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کر لیتی ہے، وہاں حکمرانی ختم ہو جاتی ہے، اقتدار مک جاتے ہیں، تمام چیزیں فنائیت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جانے والا یہ پیغام دے کے جا رہا ہے موت سے کس کو رسپداری ہے، آج ہم اور کل تمہاری باری ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جس وقت قبرستان سے گزرو نا تو قبرستان سے گزرتے ہوئے کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالآخر۔ اللہ اے اہل قبور تمہارے اوپر سلامتی ہو، تم اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے، اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ انتم سلفنا تم ہم سے پہلے جا چکے ہو، اور ونحن بالاثر ہم بھی تمہارے پیچھے ہی آنے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ قبرستان میں گزرتے ہوئے مغفرت کی دعا کر لیا کرو، کیونکہ آج اگر تم دعا کرو گے تو مرنے کے بعد کل تمہارے لیے بھی کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والا ہاتھ اٹھا لے گا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے ساری زندگی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے انگریز سے ٹکراؤ کے کرتے ہوئے جیل اور ریل کی زندگی گزار دی، احباب کے ساتھ چل رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، پھر دوبارہ قبرستان آ جاتا ہے، پھر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ دوستوں نے پوچھا حضرت جی ہم آپ کے ساتھ محو کلام ہوتے ہیں، قبرستان آتا ہے آپ گفتگو کا سلسلہ منقطع کر دیتے
دیتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگتے ہیں. شاہ جی نے فرمایا کہ اس لیے آج اگر میں کسی کے پاس قبر سے گزرتے ہوئے دعا کروں گا, کل لوگ میرے پیچھے بھی رحمت اللہ علیہ کہہ کے دعا کرنے لگ جائیں گے. تو موت, کوئی بھی آدمی ایسا نہیں جو موت سے مستثنا ہو. اللہ اللہ, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے, رسول آئے, جتنے بھی بزرگ آئے, اولیاء آئے, اصحاب آئے, اہل بیت آئے, ایک دفعہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن میری اور تیری موت کے اندر فرق ہے. عام آدمی کی موت آ جائے, موت آتے وقت تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ کے نبیوں کی موت جس وقت آتی ہے تو موت جس وقت ان کے پاس آتی ہے اب اسے رحمت لے کے آتی ہے, بلکہ موت پیغمبر کے پاس, اولیاء کے پاس آتے ہوئے اپنی شہادت سمجھتی ہے کہ محمد مصطفیٰ انبیاء کے جسموں کے ساتھ مل کر میرا نام بھی مقدس ہو جائے گا. ہر آدمی کی موت کے اندر فرق ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو موت کی سختیاں اور تلخیاں جھیلنا پڑتی ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس وقت ان کے اوپر موت آتی ہے تو موت کو قبول کرتے ہوئے مسکرا رہے ہوتے ہیں. علامہ اقبال مرحوم اس لیے کہتے ہیں کہ نشان مرد مومن باتو گویم, نشان مرد مومن باتو گویم, چوں مر گیا یا تبسم پر لبے اوست. مرد مومن کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ جس وقت اس کے اوپر موت آتی ہے تو وہ موت کو ہنس کر قبول کر لیتا ہے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ, آخری وقت ہے, جس وقت موت کا وقت آیا, باہر سے دروازہ کھٹکھٹا, کسی نے آ کر دروازے پہ دستک دی, بیٹا باہر گیا, دیکھا اس نے ایک پرچی کا پرزہ دیا, کہا جا کر اپنے والد گرامی کے سامنے پڑھ دو. جس وقت وہ پرچی کا ٹکڑا پڑا تو اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا, قرآن کی آیت تھی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ, راضی برضا لوٹ جا اور موت آتے ہوئے ہی میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت کے اندر داخل ہو جا. موت آنے کے بعد, موت تو ہر ایک کے اوپر آئے گی نا, رشتہ دار مر جائیں گے, مرنے والے قریبی بھی ہوتے ہیں, بھائی ہوتے ہیں, بہنیں ہوتی ہیں اور دوست احباب ہوتے ہیں, لیکن جو والدین دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو رحمت کا سائبان ساتھ سے اٹھ جاتا ہے. اور جس وقت رحمت کا سائبان کسی کے ساتھ سے اٹھ جائے تو وہ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر بھی کیوں نہ ہو, کلیم اللہ جن کو لقب دیا جاتا ہے اور جس کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, موسیٰ علیہ السلام سے بار بار کلام ہو رہا ہے اور اللہ پوچھتے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. اللہ محبت دے نال گل نوں بڑھا کے اپنے موسیٰ کلیم اللہ دے نال گل کردے نے تے موسیٰ علیہ السلام لذت تے شیرینی محسوس کردیاں گل نوں ہور لمبا کر دیندے نے, کیونکہ محبوب تے محب دی گل ہو رہی ہے. تے جیڑی گل محبوب تے محب دے درمیان ہوے او جیڑی لذت تے مزہ ہے وہ کسے ہور کول محسوس نہیں ہو سکدی, ہور کسے کم دے وچ محسوس نہیں ہو سکدے. تے سب تو زیادہ محبوب تے بڑا محبوب او رب کائنات ہے, او دا حسن بھی بے کمال ہے اور جس با کمال ہے. جس وقت قیامت دے دن لوگ اے کائنات دے حسن دے نظارے کرن والے رب کائنات دے دربار دے اندر جا کے رب دے دیدار دا جس وقت
وقت مزہ چکھا چکھن دے تے سارے حسناں نو کھل کے تے کہن دے اسی تے ایویں ہی ایویں دیاں حسناں دے مگر تیرے کی چنگا ہوندا کہ ساری زندگی سجدے چ رکھ کے محبوب دے حسن واسطے بےتاب ہو جاندے رب تو اتنا مہربان تو موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی کوہ طور پہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن کوہ طور پہ جاتے ہیں کوہ طور کانپنا شروع کر دیتا ہے لرزہ برندان ہو جاتا ہے کوہ طور کے اندر لرزش آ جاتی ہے اے کوہ طور تجھے کیا ہوا کیا آج تو کانپنے کیوں لگ گیا آج تیرے اندر لرزہ برندانی کیوں شروع ہو گئی آج تو تیرے اندر ہلچل کیوں مچ گئی ہے کیوں بحران برپا ہو گیا عرش الہی سے آواز آتی ہے موسیٰ آپ میرے کریم ہیں آپ کو میں نے رفعت عطا کی ہے بلندی عطا کی ہے میں نے آپ کو تورات عطا کی ہے روح القدس کے ذریعے آپ کی تائید کی ہے یہ تمام باتیں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن کوہ طور اس لیے کانپا ہے جب پہلے آ کے اس سے پہلے کوہ طور پہ آ کے میرے ساتھ بات کیا کرتے تھے کوہ طور سے آنے سے پہلے آپ کی والدہ آپ کے حق میں دعا کیا کرتی تھی آج آپ کی والدہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے اس لیے دعاؤں کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے اب موسیٰ ذرا سنبھل کے آنا اس لیے کہ جو صاحبان تھا وہ سر سے اتر گیا ہے لیکن میرا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ جس وقت دنیا تمام کی تمام بے سہارا کر دیتی ہے اعزاء اقربا چھوڑ جاتے ہیں رشتہ داریاں منقطع ہو جاتی ہیں انسان اپنے آپ کو بے بس اور بے سہارا سمجھنے لگتا ہے تو اس وقت عرش الہی سے آواز آتی ہے اور جن کا کوئی سہارا نہ رہا ہو جس کا والد بھی اٹھ جائے جس کی والدہ بھی چلی جائے جس کے بیٹے بھی چلے جائیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اب بالکل بے سہارا ہو گیا ہوں عرش الہی والا آواز دیتا ہے ادعونی استجب لکم مجھے پکار میرے اوپر موت آنے والی نہیں میں قیامت تک کے لیے دائمی طور پہ تیرا سہارا بن کے رہوں گا لیکن میرے در پہ آ کے دیکھ تو صحیح نا میرے در پہ آ کے دیکھ تو صحیح نا میرے در پہ پڑھ کے دیکھ تو صحیح نا یہ تیرا آخری وقت ہے تجھے سب نے بے سہارا کر دیا ہے بیوی بچوں نے باہر نکال دیا ہے تو اپنی کھنڈی ٹیکتے ہوئے مسجد کی طرف چلا جاتا ہے اور آ کے مسجد کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کنڈی کھولتا ہے زندگی کی 10 دہائیاں گزر چکی ہیں 100 سال سے زندگی کا زیادہ عرصہ گزر چکا ہے لیکن جس وقت آپ بھی رب کائنات کے دربار کے اندر آ کے سر سجدے میں رکھ کے یہ کہتا ہے الہی اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے کہیں تیری کہیں میری تو عرش الہی سے آواز آتی ہے میرے دربار پہ آ کے میرے محبوب کا واسطہ دے کے میرے سامنے دعا و التجا کرنے والے میں بھی رب کریم ہوں الہی کون سی چیز ہے جو تیرے در سے ملی نہیں اور جھولی ہی تیری تنگ ہے میرے جہاں تو کبھی نہیں میرے دروازے پہ آئیے آ کر مجھ سے مانگیے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں عطا کرتا ہوں دوستو عرض یہ کر رہا ہوں آخری بات ہے کہ رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس وقت آپ کا سہارا بھی اٹھ گیا والدہ دنیا سے چلی گئی والد بھی دنیا سے چلا گیا لیکن ماں کی مانگتا ہے والد کوئی نہیں والدہ بےتاب ہے اور بےتابی کے عالم میں اس وقت جس وقت میرے آقا کی پیدائش ہوتی ہے پیدائش کے وقت دل کے اندر کئی طرح کے ارمان آ رہے ہیں سوچیں آ رہی ہیں خیالات آ رہے ہیں اور حضرت آمنہ یہ کہتی ہیں جے کدے تو زندہ ہوندا وہ جے کدے تو زندہ ہوندا تے دیکھ دا اپنا جایا وہ تیرا بیٹا دنیا اندر رحمت بن کے مجھے یاد ہے کہ جس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا پہ اپنے صحابہ کو لے کر جاتے ہیں واپسی ہو رہی ہے ابوا کے مقام پر
دیکھا ایک قبر ہے، ایک مٹی کا ڈھیر ہے، میرے آقا وہاں کھڑے ہو کر زاروں قطار رونے لگ جاتے ہیں، آنسو بہانے لگ جاتے ہیں، آنکھیں آپ کی چھم چھم کرنے لگتی ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے حضور اینا روئے کہ حضور دی داڑھی مبارک تر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے حضور دے جرنائل نے تے خلیفہ راشد نمبر 2 نے 22 لاکھ دا حکمران ہے، اور جڑے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی دے متعلق فرمانے نے عمر تو جڑیاں گلیاں دے وچوں گزرنا نا تے شیطان رستے چھڈ کے نس جاندا ہے۔ اللہ کو عمر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے عرض کرن لگ پے نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج مٹی دی قبر ویکھی ہے، تیری ویکھی ہے، تے تواڈیاں اکھاں زارو قطار چھم چھم اکھرو وسان لگ پیاں نے، زارو قطار رون لگ پے ہو۔ یا رسول اللہ کیڑی گل ہے رون والی، سانو دسو جے رون والی گل ہے تے اسی بھی تواڈے نال رگ لگ کے روئیے۔ میرے آقا نے فرمایا او عمر تینوں نہیں پتا اے میری ماں آمنہ ہوئے جس وقت میں 5 سال دا ساں تے حضرت ایمن مینوں نال لے کے آئیاں سن، ننیال تو واپسی ہو رہی سے تے میری آمنہ والدہ اس وقت زندگی دے آخری سانس بھی لیندی سی تے میری والدہ نے ایمن نوں یہ گل فرمائی سی، او ایمن میرا بیٹا محمد تیرے حوالے وے، ایس گل کا خیال رکھی کہ میرے بیٹے محمد نو عبد المطلب تک پہنچا دیاں ذرا بھی کوئی تکلیف نہ ہوئے۔ تے میرے آقا فرماندے نے میں تے تاں رونا پیا، مینوں اج اپنی والدہ دی یاد آ گئی ہے، یاداں ستان لگ پئیاں نے۔ تے میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے جنہاں نے والدین دی طرح والدہ دی طرح شفقت تے محبت چھڑکی ہے نا، انہاں دیاں بھی پیراں دے وچ اپنی یا ایھا المزمل دی چادر بچھا دیتی ہے۔ اللہ جتھے ماں دی عزت کوئی نہیں سی، عظمت کوئی نہیں سی، مقام کوئی نہیں سی، زندہ درگور کیتا جاندا سی، لیکن میرے پیغمبر نے اجی اسی عورت دے متعلق اعلان کیتا ہے، لوگوں میری والدہ آمنہ تے کوئی نہیں، لیکن میری ماں حضرت حلیمہ تے ہے نے، سویبیہ تے ہے نے، جس وقت میرے آقا دے دربار دے وچ آندیاں نے، واڑاں دے اوتوں چادر کوئی نہیں، دوپٹہ کوئی نہیں، اٹے ہوئے بال نے، پرانے کپڑے پائے ہوئے نے، میرے پیغمبر دے خیمے دے اوتے آ گئیاں نے، میرے کملی والے نے دیکھا او میری ماں حلیمہ آ گئی ہے، تے میرے کملی والے نے اپنی رحمت دی مزمل والی چادر، مدثر والی چادر، اور جیڑی چادر میرے پیغمبر دنیا کے لہران تے کائنات دے وچ تے جنت کے بہاراں آ جاندیاں نے، اج میرے آقا اپنی رضائی ماں دے قدماں دے وچ اپنی رحمت دی چادر وچھا دیندے نے۔ صحابہ پوچھدے نے یا رسول اللہ یہ کون عورت ہے جدے سامنے تسی اپنی مقدس تے پاکیزہ چادر اور جڑے اپنے ہاتھ دے وچ فرشتے لین تے رش کرن لگ پیندے نے، یا رسول اللہ یہ اٹیاں واڑاں والی عورت کون آ گئی ہے، یہ چادر لا کے تسی پیراں تے بچھا دیتی ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ او میری ماں جے جنوں رب نے میری رضائی ماں حلیمہ قرار دیتا ہے۔ اس واسطے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاختی وامہاتکم اللاتی ارضانکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم، یہ تمہارے رشتے حرمت والے ہیں۔ آج اس سے پہلے تم ماں کے تقدس کو نہیں جانتے تھے، اس کو اپنی منقوہہ بنا لیتے تھے ماں باپ کے مرنے کے بعد، لیکن میں محمد نے ماں کی عزت کو اتنا بڑھا دیا ہے، اور جس کا تم نے دودھ پیا ہے اس کا احترام اتنا لازمی ہو گیا ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ بھی نکاح حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ ماں کا احترام ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم جن کے والدین زندہ ہیں، بالخصوص والدہ زندہ ہے، خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ
सफ़र से वापस आए, माँ के कदमों के नीचे बैठे, पाँव दबाने लगे। वालिदा ने कहा एहसान क्या कर रहे हो? फरमाया अम्मी जन्नत तलाश कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? जन्नत तलाश कर रहा हूँ। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, अल्लाह ने जन्नत माँ के कदमों के नीचे रख दी है। और भाई नसार अहमद साहब की वालिदा, अल्लाह ताला ने उनको कैसा दिन अता फरमाया। तेराना शादी के आलम में अचानक मौत के घाट उतर गई। जुमा का बाबरकत दिन, और उनके बेटे जो हमेशा के लिए राय हक के अंदर अल्लाह के नेक बंदों के साथ और तमाम तर बस्ती के अंदर बल्कि इलाका के अंदर उनकी लोगों के साथ मामलत है। उम्मीद है ये अजर व सवाब उनकी औलाद ही उनके हक में बनी रहेगी और हमेशा हमेशा के लिए उनकी वालिदा की कब्र ठंडी होती रहेगी। तमाम हजरात एक मरतबा अलहम्द शरीफ, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ दुरूद पाक पढ़े और फिर दुआ पढ़ें।